کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض احمد تبسم صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے وہ ہے نوجوانوں کا کردار۔ معاشرے کے اندر ایک نوجوان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ 15 سال سے لے کر 24 سال تک کی جو ایک عمر ہے اس کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو نوجوانی کا دور کہا جاتا ہے، اور ورلڈ پاپولیشن کی ریسرچ کے مطابق اس دنیا کے اندر 50% آبادی ایسی ہے جو نوجوان ہے، یعنی جن کی عمریں 25 سال سے کم ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آدھی آبادی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب ایک نوجوان جب ان کی ایک آبادی ایک آدھی دنیا انہوں نے آباد کی ہوئی ہے، اب اس کا معاشرے کے اندر کردار ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید کی طرف چلے جائیں، سنت رسول کی طرف چلے جائیں، احادیث مبارکہ کی طرف چلے جائیں، اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر دیکھیں، مصعب بن عمیر، خالد بن ولید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ صحابہ تھے جن کو ان کی جوانی کے اندر ذمہ داریاں سونپ دی گئی، جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر زمام قیادت کو سنبھال کر اس دنیا کے اندر وہ اپنا دین کا پرچم سر بلند کیا، شریعت محمدیہ کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچایا۔ اگر آپ اس کے بعد کے زمانے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی کہ جتنے بھی لیڈر، رہنما، رہبر، قائد امت اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے وہ نوجوان طبقے سے تھے۔ بڑھاپے میں جا کر کسی نے زمام قیادت نہیں سنبھالی، کسی نے بڑھاپے میں جا کے امت کا لیڈر نہیں بنا۔ وہ جتنے بھی لیڈر بنے ہیں وہ جوانی کے اندر جا کے بنے ہیں۔ وہ نبیوں کی تاریخ اٹھا لیں، وہ رسولوں کی تاریخ اٹھا لیں، وہ اولیاء کی تاریخ اٹھا لیں، وہ مشائخ کی تاریخ اٹھا لیں، وہ مجاہدین کی تاریخ اٹھا لیں، وہ مفسرین کی تاریخ اٹھا لیں، آپ تاریخ کو کھنگالنا شروع کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک نوجوان کا کردار ہمیشہ ہر دور کے اندر مثالی رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے اس دور کے اندر ہمارے نوجوان کا کردار کیا پب جی تک محدود ہو کے رہ گئے؟ کیا فری فائر تک محدود ہو کے رہ گئے؟ کیا ہمارے نوجوان کا کردار ٹک ٹاک تک محدود ہو کے رہ گئے؟ کیا ہمارے نوجوان کا کردار سوشل میڈیا کے سکرول تک محدود ہو کے رہ گیا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے نظام کو بدلنا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیچھے آنے والی نسل کی قیادت سنبھالنی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کو رہبر کہا جائے گا، جن کو قائد کہا جائے گا، جن کو لیڈر کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہماری حالت یہ ہو کہ ہم رات کے 3 بج رہے ہوں اور ہم ایک غیر محرم کے ساتھ اپنی باتوں میں مست ہوں، ہمارا یہ حال ہو تو پھر ہم امت کے لیڈر نہیں بنیں گے معذرت کے ساتھ، پھر ہمارا رستے کا انتخاب اس مغربی تہذیب کے اوپر ہے۔ پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی نا تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک مومن کی جو طاقت ہے اس سے وہ جنگ جیت نہیں سکتے، ایک مومن کی جو پاور ہے اس سے وہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ اب انہوں نے یہ ایک سیل فون، یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل یا ایک سیل فون ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بعد ان کی جنگیں ختم ہو گئی، وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارا نوجوان ویب سائٹس بھی چیک کر رہا ہوگا، وہ سرچنگ بھی کر رہا ہوگا، وہ رات کو سکرولنگ بھی کر رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس نوجوان نسل کے ٹائم کے ضیاع کے اوپر انہوں نے اپنی جو محنت کرنی تھی انہوں نے کر دی۔ آج ہم اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر میں آپ سے سوال کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غزوات کتنے ہیں؟ ایک بڑا عام سا سوال ہے، کتابی سا سوال ہے، ہم میں سے اکثر نوجوانوں کو وہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ بات کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے ان میں سے کون سے پہلے نمبر پہ تھے، کون سے چوتھے نمبر پہ تھے، ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سیرت نبوی سے جو دور ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ ہمارا وقت کا وہ ضیاع ہے، ہماری وہ ترجیحات کا بدل جانا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم اس سچویشن میں واپس نہیں آ سکتے۔ اگر آج بھی ہم رات کو سونے سے پہلے
10 منٹ اپنے بستر کے اوپر یہ سوچیں میرے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں، میں نے دن بھر کا اپنا وقت کہاں کہاں گزارا ہے، اور میری آج کل کے مشاغل اور مشغلے کیا ہیں، تو آج بھی ہم اس لائن پر واپس آ سکتے ہیں، آج بھی ہم ان تعلیمات کے اوپر واپس آ سکتے ہیں۔ جس طرح حافظ نواز قادری صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہماری اس نوجوان نسل کو، ہمارے ان لوگوں کو اب وہ تعلیمات کے متعلق تو علم ہی نہیں رہ گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس تاریخ سے دور ہو گئے ہیں، ہم ان سنہری ادوار سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یار ایک وقت تھا کہ جب لوگ مطالعہ کیا کرتے تھے، اس سیل فون نے آ کر ہم سے وہ نعمت بھی چھین۔ جب ایک وقت تھا کہ لوگ مسجد میں جا کر علمی حلقے جوائن کیا کرتے تھے، آج اس سیل فون نے وہ نعمت بھی چھین لی۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم صبح فجر کی نماز کے بعد امام مسجد کا درس سنا کرتے تھے، آج اس سیل فون نے ہم سے وہ نعمت بھی چھین لی۔ ایک وقت تھا کہ مغرب کے بعد درس قرآن ہوا کرتا تھا، آج سیل فون نے ہم سے وہ نعمت چھین لی۔ سوال کیا جائے یار وہ میں یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں، میں یوٹیوب پہ میں نے نا 1-2 بندوں کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، بس وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر بھی نہیں دیکھتے، آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سیرت نبویہ سے دور ہوتے 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 جا رہے ہیں۔ آج ہماری تنزلی کی وجہ کوئی عمران خان کو کہتا ہے، کوئی نواز شریف کو کہتا ہے، کوئی شہباز شریف کو، کوئی زرداری کو، کوئی بلاول کو، کوئی مولانا فضل الرحمان کو کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری تنزلی کی وجہ آپ اور میں خود ہیں، کیونکہ آپ کی اور میری جب تک ترجیحات نہیں بدلیں گی نا نوجوانوں، تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ جب سکول میں آتے ہیں، آپ کے سر تنویر صاحب، شہید صاحب، دیگر اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ ایک رٹا ہوا جملہ، ایک رٹا ہوا ایک صفحہ وہ آپ رٹ لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو امتحان دینا ہوتا ہے، آپ نے وہ امتحان پاس کرنا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ وہ آنے والی میری زندگی میں وہ عملی طور پہ بھی کیسے کام آئے گا؟ ہم نے کبھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا نا۔ بس ہمارا ایک فارمیلٹی ہے کہ والدین نے گھروں سے بھیج دیا، ہم سکول میں آ گئے، اب سکولوں سے ہم گھر چلے گئے، وہاں پہ موبائل یوز کر لیا۔ اصل میں ہماری ترجیحات جو ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ آج ہمیں سیرت نبوی سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری ترجیحات چینج ہوگی، اخلاقی فقدان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ بہت زیادہ حیا سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو باختگی ہے، حیا کا فقدان ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ پہلے ایک شرم حیا ہوا کرتی تھی کہ اگر والدین بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، کوئی بڑے بیٹھے ہیں، کوئی گھر کے بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان کے سامنے ہم وہ اپنی کوئی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے، ان کے سامنے سیل فون نکالنا وہ کامتے تھے ہاتھ۔ لیکن آج وہ شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ ایک استاد کے گریبان کو آ چکا ہے۔ نوجوانوں، آج تمہارے دلوں کے اندر استاد کی ایک قدر یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک وقت میں کھڑا ہے، اس کے بعد تمہارے لیے وہ کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب ہم جنگ میں پڑھتے تھے، میں نے یہ دور دیکھا ہے کہ استاد گزر رہا ہوتا تھا تو ہماری بریکیں لگ جاتی تھی کہ استاد گزر جائے، بعد میں ہم گزریں۔ 10 اور 20 نوجوان لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ استاد کے آگے سے نہیں گزریں گے۔ اور آج ہم اتنے زیادہ ایکسٹرا نکل چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ استاد کا تقدس کیا ہے، استاد کا خیال کیا ہے، استاد کا حیا کیا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جو ہم سیرت نبویہ سے دور ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اخلاق کا فقدان، معاشرے کے اندر سمجھ کا فقدان، والدین کے احترام کا ختم ہو جانا، معاشرے کے اندر رہنے کا ختم ہو جانا۔ نوجوانوں، آپ کا کردار معاشرے کے اندر آپ کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ہے، آپ کے ایک خاندان کے فرد کی حیثیت سے ہے، آپ کے ایک استاد کی حیثیت سے ہے، آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہے، آپ کا ایک شوہر کی حیثیت سے بھی ہونا ہے، آپ ایک والد کی حیثیت سے بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ لیکن وہ کردار کب بنیں گے؟ وہ ہمارے اندر وہ چیزیں، وہ امپلیمنٹ کب ہوں گی؟ جب ہم سیرت نبویہ پڑھیں گے۔ اور جب ہم سیرت سے ہی دور ہوتے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس وقت اتنا رہ جائے گا کہ ہماری لائکس اتنے ہیں، کومنٹس اتنے ہیں، شیئرز اتنے ہیں، ویوز اتنے ہیں، ہم انہی باتوں کے اوپر آ کے رہ جائیں گے، پھر ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ جس طرح قادری صاحب نے سیرت نبویہ بیان کی، مولانا مفتی حسن صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی سیرت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں
کہ آپ ان کی صحبتوں میں آ کر سیرت نبویہ کو سیکھیں، حضور کی اصل زندگی کیا ہے اس کو سیکھیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہ آج ہم کو سے دور نکل چکے ہیں۔ میری باتیں ذرا کڑوی ہوں گی، میں ایک نوجوان ہوں، نوجوانوں کے ریلیٹڈ ہی میں نے باتیں کرنی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، وقت گزرا نہیں ہے، آپ کی عمریں ابھی زیادہ نہیں ہیں، آپ ابھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جی رہے ہیں۔ آج بھی اپنی زندگی کے اندر وہ چینج لانا چاہیں، وہ تبدیلی لانا چاہیں، اپنے آپ کو زندگی کے ان راستوں پر چلانا چاہیں جہاں پر کامیابیاں آپ کا مقدر چومیں، تو آج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نوجوان صرف تھوڑا سا اپنا ذہن کے اوپر زور دیں کہ آیا میرا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا، آیا میں ان صحبتوں کو، ان کمپنیوں کو، ان لوگوں کی محفلوں کو جوائن تو نہیں کر رہا جو میرے لیے میری زندگی کے لیے مضر ہے۔ تو آج اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس فارغ وقت کے اوپر غور کریں کہ جو ہم اپنا وقت کا ضیاع کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے دور میں نا، جب پچھلا دور ہوا کرتا تھا، جب لوگوں کو وقت کی قدر ہوا کرتی تھی، میں بات ختم کر رہا ہوں، اس دور میں وہ جب لکھ رہے ہوتے تھے نا، تو اس لکھنے کے دوران اگر ان کی وہ سیاہی، وہ دیوار کے اندر وہ جب لگاتے تھے نا، سیاہی کے لیے وہ قلم لگاتے تھے، تو وہ وقت کو بھی، اتنے وقت کو بھی وہ قیمتی جانا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ وقت کی قدر رہ ہی نہیں گئی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عمریں کتنی ہوتی جا رہی ہیں اور ابھی تک ہم کس کلاس میں پھر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری عمریں کتنی ہو رہی ہے اور ابھی تک ہم میچور نہیں ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ کے سر کے اوپر امامے ہونے چاہیے اور آپ ہر وقت مسجد کے دروازے پہ دکھنے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کم از کم آپ کی زندگی کے اندر اتنی تبدیلی تو آنی چاہیے کہ آپ سے کوئی بات کرے سیرت نبوی کے اوپر تو آپ دھڑلے سے جواب دیں، جی میں نے حسن صاحب سے، میں نے قادری صاحب سے یہ بات سیکھی ہے اور میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں۔ یار اتنا تو کم از کم، اتنا فرق تو ہماری زندگی میں بطور مسلم ہی آنا چاہیے۔ آج اسکول کی انتظامیہ نے آپ کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا، کلاسز جاری رہ سکتی تھی، آج بھی اسکول کے معمول کے مطابق پڑھائی ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ رینج اس لیے کیا کہ اے نوجوان طبقہ، آپ اس سیرت نبوی سے کچھ روشناس ہو جائیں اور آپ کو علم ہو جائے کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں، حضور کی زندگی کیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج آپ جا کے رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ اس کے اوپر ضرور آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ میرا وقت گزر کہاں رہا ہے، میری زندگی کے وہ لمحات کہاں پہ گزر رہے ہیں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو کتنا تک سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔